بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی اہم خبریں ہیں اور خبر یہ ہے کہ عمران خان پر عدالت نے ایک بار پھر بجلیاں گرا دی ہیں اور انہیں شٹ اپ کال دی ہے۔ عمران خان کی یہ حالت ہونی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایک اور بڑے اہم رہنما پر جو رات بھاری گزری ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یوتھیوں کی اس وقت حالت بڑی خراب ہے، اتنی حالت خراب ہے کہ ٹویٹر گیلا ہو چکا ہے۔ تو ویلو کا کرتے ہیں آغاز، لیکن سب سے پہلے جو بڑی خبر ہے وہ خبر ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے، جو کہ آج کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی خبر ہے۔ اور آج کا دن بھی کل کی طرح تحریک انصاف کے لیے ایک برا دن ثابت ہوگا۔ کیونکہ آج کے دن کا آغاز عدالتوں سے ہوا۔ ایک طرف شاہ محمود قریشی کو 9 مئی GHQ حملہ کیس میں گرفتار جب کیا گیا تھا، آج ان کو مقامی عدالت کے سامنے پیش کر دیا گیا اور ان کی پیشی کے موقع پر جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ تکبر جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ کبھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بڑے باروب انداز میں اور بڑے متکبرانہ انداز میں باتیں کیا کرتے تھے اور اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنی اپوزیشن کو وہ آستینے چڑھا کر جو ہے وہ دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ اور آج وہی شاہ محمود قریشی جو ہے وہ ہتھ کڑی لگے ہوئے اور بڑے وہ اپنا معصومانہ انداز میں چلتے ہوئے عدالت بھی گئے اور عدالت میں وہ دھاڑے مار کر رو بھی پڑے۔ ان کے رونے سے مجھے یاد آیا کہ کبھی شیخ رشید بھی دھاڑے مار کر رو دیے تھے۔ حالانکہ شیخ رشید وہ شخص ہے جو بڑے دعوے کیا کرتا تھا کہ جناب ہمارے خلاف کوئی کارروائی تو کر کے دیکھے، ہم اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں گے، بڑی دھمکیاں دیتے تھے۔ اور یہ لوگوں کو یہ جو حکومت گزری ہے نا، یہ سارے کے سارے چونکہ عمران خان کے وہ چیلے ہیں نا، تو عمران خان تو لوگوں کو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، اور عمران خان کہتے تھے کہ جی میں اپنے مخالفین کی چیخیں نکلواؤں گا، میں ان کو رلاؤں گا۔ تو دیکھیں یار کیا مکافات عمل ہے کہ مخالفین کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، ان کے خلاف مقدمات قائم ہوئے، ان کو بے بنیاد قسم کے ہیروین کے منشیات کے مقدمات میں ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا اور ایسی دفعات لگائی گئیں کہ ان کو سزائے موت ہو سکتی تھی۔ ان مقدمات میں ان کو حوالاتوں میں بند کیا گیا، تو حوالاتوں میں جو ہے وہ چینی پھینک دی جاتی تھی تاکہ یہاں پہ کیڑیاں وغیرہ آئیں اور یہ رات کو سو نہ پائیں۔ اذیتیں دی جاتی تھیں، کیمرے لگا کے مانیٹرنگ کی جاتی تھی۔ لیکن اچھا آفری ہیں ان لوگوں پہ کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح سے باہر آ کے جو ہے نا اپنی بے بسی کا، اپنی بزدلی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ انہوں نے اپنے کارکنان کے لیے خود کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا اور ڈٹ کے کھڑے مقابلہ کیا حالات کا۔ اب عمران خان کا ہر بندہ جو جیل جاتا ہے یا اس کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان نے ان کے لیے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا اور یہ رو رہے ہیں۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب جب کمرہ عدالت میں آئے تو سخت سیکیورٹی حصار میں ان کو ہتھ کڑی لگائی گئی تھی اور ہتھ کڑی میں وہ کمرہ عدالت تک گئے۔ انہوں نے جا کے جج صاحب کو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے دکھایا کہ دیکھیں جج صاحب مجھے ہتھ کڑی لگائی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی گزری ہوئی رات کی جو داستان جج کے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تشدد کیا گیا ہے، SHO نے مجھے مکے مارے، گھونسے مارے، لاٹھیاں ماری، مجھے ٹھڈے مارے، گالیاں دی گئیں اور میری بےزتی کی گئی۔ یہ مجھ پر تشدد کیا گیا ہے، رات کو مجھے سونے نہیں دیا گیا، کبھی لائٹ آن کرتے تھے کبھی آف کرتے تھے۔ اور یہ ساری وہ جو روداد ہے وہ بتاتے ہوئے معصوف جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے، رونا شروع کر دیا۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ایک بزرگ ہیں، سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ پولیس کو چاہیے تھا کہ اگر وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ واقعی سچ ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنا ہی وہ خود ہی اپنی بےزتی کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ اسی تحریک انصاف میں مجھے جو ایک رول ماڈل نظر آیا نا، مطلب دیکھیں سیاست میں یہ اس طرح کے حالات و واقعات آ جاتے ہیں یار۔ کون سی جماعت ہے کہ جس نے اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں کیا؟ سب کرتی ہیں، لیکن آپ نے ڈٹنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے ورکرز کے لیے رول ماڈل بننا ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ میں کوئی ایسا ہے سوائے وہ اپنا علی محمد خان کے ساتھ؟ یار آفری ہیں علی محمد خان کو، حالانکہ ان کی جو سیاست ہے، ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس سے میرا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے،
لیکن جناب علی محمد خان کو مجموعی طور پہ ان کو جو ہے 7 مرتبہ پولیس نے گرفتار کیا. جب بھی ان کی ضمانت ہوتی تھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا تھا اور 4 مختلف جیلوں میں وہ رہے. مجموعی طور پہ کوئی 78 یا 80 دن انہوں نے قید جو ہے وہ برداشت کی. لیکن جب بھی ان کی ضمانت ہوئی اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آتی تھی تو وہ اپنا وہ ایک کپڑوں کا بیگ تھا ان کے پاس, وہ جناب بیگ اٹھاتے تھے اور بڑے باعزت طریقے سے کہتے ٹھیک ہے آئیں. وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. اسے کہتے ہیں لیڈر. علی محمد خان نے واقع ثابت کیا کہ وہ لیڈر ہے. لیکن شاہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں نا یہ لیڈر کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے آپ اپنے ورکرز کے لیے اپنے کارکنوں کے لیے ذرا رول ماڈل بنے نا, ان لوگوں کے لیے جن کو آپ نے 9 مئی کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دیا تھا کہ پاکستان کی آزادی کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے گھروں سے نکلو اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤ. وہ احتجاج جو پوری دنیا نے اور پاکستان کے 24-25 کروڑ عوام نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے کور کمانڈر ہاؤس پہ, GHQ پہ, اسی طرح ISI کے دفتر پہ اور دیگر آرمی انسٹالیشنز جو ہیں وہاں پہ اٹیکس کیے. یہ تھا آپ کا احتجاج. اب اس سے آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اب بھی آج بھی ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ اسی مقدمے میں ہے اور یہ تمام حقائق جو ہیں وہ عدالت کے سامنے رکھے گئے ہیں اور ان کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا عدالت سے کی گئی ہے. اب عدالت نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے فیصلہ محفوظ ہے. اب دیکھیں عدالت ان کو جسمانی ریمانڈ پہ دیتی ہے پولیس کو یا کہ جوڈیشل کر دیا جاتا ہے. اور دوسری خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف والوں تیاری پکڑو, شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 7 دیگر جو تھانے ہیں نا وہاں پہ بھی مقدمات درج ہیں یہی 9 مئی کے. اور آج بھی جوڈیشل کمپلیکس کے باہر 7 تھانوں کے SHO صاحبان اپنے جوانوں کے ساتھ موجود ہیں. اگر ان کی رہائی کا حکم آئے گا تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا. تو جناب علی اب آپ کو یہ مسئلہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کے دن ہی عمران خان کے لیے ایک سخت فیصلہ دیا ہے جو کہ بڑا ناگوار گزرے گا خان اور ان کے یوتھیوں پر کہ تحریک انصاف نے سیفر کا جو خصوصی عدالت کا ٹرائل چل رہا تھا اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ جی یہ جو ٹرائل ہے اس کو روکنے کا حکم دیا جائے. عدالت نے جناب ان کی استدعا مسترد کر دی اور ٹرائل روکنے کا حکم جاری نہیں کیا. تاہم جو ان کیمرہ ٹرائل چل رہا ہے اس کی سماعت مزید 11 جنوری تک ملتوی کی ہے. لیکن عدالت نے آج کی سماعت کے دوران اہم سوالات بھی اٹھائے ہیں اور ریمارکس بھی دیے ہیں. جیسے کہ عدالت کا پہلے ایک فیصلہ تھا, انہوں نے جو سیفرڈ کا پہلے ٹرائل ہو رہا تھا اس کو روک دیا تھا, کالعدم قرار دیا تھا, پھر کہا تھا کہ ڈیو پروسیس کریں, قانونی تقاضوں کو پورا کریں, پھر اس کے بعد ٹرائل کریں. دوبارہ ٹرائل کا آغاز ہوا اور آج عدالت کے سامنے بتلایا گیا ہے کہ جی 28 میں سے 25 گواہان کی شہادتیں ریکارڈ کی جا چکی ہیں اور 3 لوگوں پر جرح بھی مکمل ہو چکی ہے. اچھا, عدالت نے آج بارہا یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو ان کیمرہ ٹرائل ہوتا ہے نا اس کے ضابطے مکمل نہیں کیے جا رہے. جج صاحب کو جو ہے وہ اپنا چیزوں کو سیکھنا چاہیے تھا. یعنی کہ انہوں نے کہا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہ اگر میں ٹرائل کرتا تو میں پہلے سیکھتا کہ کیسے ٹرائل ہونا چاہیے. یہ ان کیمرہ ٹرائل کیا ہے؟ سیفر کا مقدمہ ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقدمہ ہے. یہاں ان کیمرہ ٹرائل بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کے پاس گواہان کے جو بیانات ہیں یا جرح کے حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہے اس کے سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں. تو یہ کیا ماجرا چل رہا ہے؟ چونکہ عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ میرے پاس 3 لوگوں کی جرح کے اور بیانات جو ہیں وہ سرٹیفائیڈ بیانات موجود ہیں. اب اگر ان ٹرائل ہو رہا تھا تو وہ کیسے آئے؟ لیکن اٹارنی جنرل صاحب نے اس موقع پہ کہا کہ جی اگر آپ کے پاس ایسی دستاویزات سرٹیفائیڈ دستاویزات موجود ہیں تو برائے مہربانی درخواست ہے کہ یہ چونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے, ان کیمرہ ٹرائل کا معاملہ ہے, تو لہٰذا اس کو آپ ٹویٹر یا دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے ذرا وائرل نہ کیجئے گا, یہ آپ کی مہربانی ہوگی. جس پر جج صاحب نے بھی انہیں یہ بات تو کہی ہے لیکن ساتھ ساتھ جج صاحب نے کہا کہ جناب مجھے بھی, یعنی کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا کہ مجھے بھی اس کا تمام جو ڈیٹا ہے سرٹیفائیڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیے جائیں تاکہ میں بھی اس کا جائزہ جو ہے وہ لے سکوں. اب دیکھیں آئندہ سماعت پر جو ہے وہ عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن آج کی سماعت میں عدالت نے عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں دیا اور عدالت کی طرف سے ریلیف نہ ملنے کے باعث
تحریک انصاف ظاہر پریشانی کا شکار ہے، اور قوم یوتھ کے لیے پہلے بری خبریں ہیں، یہ بھی ایک بری خبر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قوم یوتھ کے جو باقی لوگ ہیں، یعنی کہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے صدر علوی صاحب جو ہیں، ان میں بھی ایک جو اندر کا ٹائیگر ہے نا، وہ بڑا چھالے مارنا شروع ہو چکا ہے۔ ان کو بھی کل سے نا بڑا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب ظلم کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے جناب یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بڑی جو ہے نا وہ غیر مہذبانہ سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ایسی ریاست نہ بنائیں جہاں بلا خوف و خطر انسانی حقوق اور وقار کو پامال کیا جائے۔ عارف علوی کا کہنا تھا کہ کاغذات نامزدگی چھیننے، مظاہرین کے خلاف وحشیانہ کارروائی اور اب 2 حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک کے واقعات پر حکام کی توجہ ضرور ہونی چاہیے۔ وہ اس پہ اشارہ دے رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رجت پسندانہ دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں، مناسب نہیں، پاکستان کو بدلنا ہوگا، اور اگر ہم بحثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں۔ بالکل جناب، پاکستان میں بہتری ہونی چاہیے، ہمیں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ صدر صاحب آپ کو شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پہ یہ ٹویٹ کرنا یاد آ گیا، لیکن آپ کے دور حکومت میں، عمران خان کے دور حکومت میں جب انسانی حقوق پامال کیے جاتے تھے، جب صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جب ان پر حملے کیے جاتے تھے، وہ مطیع اللہ جان ہو، وہ اسد طور ہو، وہ حامد میر ہو یا کوئی اور ہو، تب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آتی تھی؟ جب آپ کے دور میں سیاسی کارکنوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا، جب بے بنیاد مقدمات قائم کیے جاتے تھے، جب عزتیں پامال کی جاتی تھی، تب آپ کو خیال نہیں آیا؟ اور آج بھی آپ کو شاہ محمود قریشی تو یاد آ گئے، لیکن اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہماری بلوچستان کی بیٹیاں بہنیں احتجاج کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے ہی دارالحکومت میں، جہاں پہ آپ ریاست کے سب سے بڑے اس وقت جو ہے وہ ایک آئینی عہدیدار ہے، اور وہاں پہ اسلام آباد میں جب ان پہ تشدد کیا گیا، سخت سردی کی ان ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں ان پر جو ہے واٹر کینن کے ذریعے ٹھنڈا پانی برسایا گیا، ان پر لاٹھی چارج کیا گیا، تب آپ کو ٹویٹ کرنا یاد نہیں آیا۔ تو لہٰذا پھر اگر آپ کو یہ یاد آ رہا ہے نا، تو باقی بھی آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ سب سے بڑا عہدہ ہے آپ کے پاس، یہ ریاست کی ذمہ داری جو ہے آپ کے کندھوں پہ ہے۔ تو لہٰذا کسی ایک جماعت کے لیے ٹویٹ کرنے کی بجائے آپ سب کے لیے جو ہے وہ مساوی ایک رویہ جو ہے وہ اپنائیں، اور سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں۔ اب یہ جو ساری صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ پریشانی کا باعث تو بالکل ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو آج واقعات پیش آئے ہیں نا، اس کے بعد اب ٹویٹر پہ تحریک انصاف والے تو جو کریں گے وہ تو کریں گے، لیکن کل سے ان پر مزید بجلیاں گریاں۔ کل ایک کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس میں عدالت نے کہا تھا جی کل ہم عمران خان نہیں، تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن کے خلاف جو درخواست ہے نا توہین عدالت کی، اس پر سماعت کریں گے، لیکن اچانک رات کو جو ہے وہ روسٹرم چینج ہو گیا، یعنی کہ کاز لسٹ جو ہے یہ خارج کر دی گئی، منسوخ ہو چکی، اور آج سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کا یا کوئی بھی کیس جو ہے وہ زیر سماعت نہیں ہے، جس کی وجہ سے قوم یوتھ نے کل سے بدتمیزی جو ہے وہ کرنا شروع کی ہے، اور یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ جناب ججز بھاگ گئے، ٹھیک ہے، شور مچا رہے ہیں کہ ججز بھاگ گئے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ نورین رو رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ججز بھاگ گئے۔ تاثر کیا ہے کہ جناب کیس نہیں سن رہے، لیکن اصل جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں ان کی طبیعت خراب ہے۔ کل بھی جب وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے تو انہوں نے ماسک وغیرہ لگائے ہوئے تھے سماعت کے دوران بھی، اور ان کی طبیعت خراب تھی، اور دوسرا تمام ججز جو ہیں وہ موسم سرما کی چھٹیوں پر ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بھی انہوں نے خصوصی طور پہ جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے بلایا تھا، ان کی جو چھٹیاں منسوخ کی تھی، اور 2 ججز اسلام آباد میں موجود تھے، تو لہٰذا کل سماعت ہوئی، لیکن ان کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی، اور یہ روٹین میٹر ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ اب چھٹیوں کے بعد کیس جو ہے وہ دوبارہ سننا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہی بدتمیز بریگیڈ جو ہے، انہوں نے انہی ججز کے حمایت میں، آپ کو یاد ہے 2-4 دن قبل، یہ پچھلے ہفتے میں جب عمران خان شاہ محمود کی ضمانت منظور ہوئی تو ان کو نظر آ رہا تھا کہ جناب علی سپریم کورٹ سے اچھا کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ بہترین جج ہیں،
اور آج جب کاز لسٹ خارج ہوئی ہے تو انہوں نے انہی ججز کے خلاف جو ہے وہ ٹرولنگ کرنا شروع کر دی ہے، کمپین چلا رہے ہیں۔ لیکن اصل میں ان کی یہ جو ہے نا اندر سے ان کے رونے کرلانے چیخنے کی جو ہے نا وہ آپ کو صدائیں آ رہی ہوں گی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اور کل تک جو کہہ رہے تھے نا کہ نورین رو رہی ہے، آج خود یہ اتنی دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کہ بات بالکل درست ہے کہ انہوں نے رو رو کے ٹویٹر گلا کر دیا ہے۔ لیکن آنے والا وقت مزید ان کے لیے مشکل ہے، یہ رونا یہ چیخنا چلانا جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ اور اگر یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اب یہاں پہ کوئی سہولت کاری ہو جائے گی تو جناب سہولت کاری ہوگی ہے ختم، اب آپ کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ڈیل کیا جائے گا اور انہی حالات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویلو کیسا لگا اور آپ کے خیال میں کیا تحریک انصاف جو ہے وہ مکافات عمل کا شکار ہے یا ان کے خلاف کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔